میرے بیٹے کو بہت زیادہ الرجی ہو گئی تھی. میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میں کیا کروں. میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کا علاج کرا سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. تو کیسے ہیں میرے پیارے بھائی بہن؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا خوش رکھے اور جادو جنات سے، دشمنوں کی حسد بری نگاہوں سے بچائے. آمین ثم آمین. تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استغفار اور استغفار میریکل اسٹوری. جی ہاں، جو کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ان بہن کی زندگی میں. کس طرح سے ان کی زندگی میں معجزہ ہوا اور کس طرح سے ان کی پرابلم دور ہوئی، وہ میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی. تو جی، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتا سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں کہ اس کی کتنی زیادہ کرامات ہے. تو جی، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی استغفار کے کئی ویڈیو دیے ہیں اور اس پہ ہی مجھ سے کوشچن کیے گئے ہیں، مجھ سے پوچھا گیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ 5000 مرتبہ استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. کیا ہمیں 5000 مرتبہ پڑھنا چاہیے یا ہمیں 7000 مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ کیا ہم مغرب بعد پر مطلب اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گی آج، اور جو میریکل اسٹوری ہے وہ بھی شیئر کروں گی. تو آپ چاہیں تو آپ بھی مجھ سے انسٹا پہ جڑ سکتے ہیں. میں آپ کو لنک جو ہے نا وہ بایو میں دے دوں گی. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، استغفر اللہ جو ہے نا وہ 5000 بار پڑھنے کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیں روحانی اور دنیاوی مطلب سارے ٹوٹل فائدے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیت کو پسند کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، آپ بول رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے نہیں ہوتا میری پیاری بہن، ایسے بالکل نہیں ہوتا. بھلے ہی کوانٹٹی جو ہے نا وہ کم ہو لیکن کوالٹی ہو. سمجھ رہی نا آپ میری بات کو؟ کوالٹی ہوگی اس میں جب آپ دل سے ایک کنیکشن بنائیں گی اللہ تعالیٰ سے، دل سے یاد کریں گی اللہ سے. آپ اپنے سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی توبہ کریے اللہ سے کہ اللہ مجھ سے اتنے گناہ ہوئے، مجھے معاف کر دے. دل سے توبہ کریں اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ میں اپنے سارے گناہوں کی توبہ کر رہی ہوں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے یہ استغفار پڑھ رہی ہوں. تو جب آپ اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے نا، دل سے پڑھیں گے استغفر اللہ رب، مطلب آپ یہ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو سہولیت ہو آپ ویسے استغفار پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں کچھ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹا پڑھیں بڑا. تو یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے جس کا میں نے آپ لوگوں کو جواب دے دیا. تو اس کے دنیاوی فائدے ہیں، روحانی فائدے ہیں، اور اسلام میں استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ سے توبہ کرنا. جو آپ توبہ اللہ سے کرتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے؟ تو اور اس کا ذکر قرآن میں بھی دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. استغفار پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کو جو ہے وہ سنوار دیتا ہے. تو 5000 مرتبہ اگر آپ استغفار پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. جیسے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، یا ایک ٹائم میں بیٹھ کر آپ وضو بنا لیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں ویسے پڑھ لیں، یا آپ کھانا پکاتے ٹائم یا کوئی کام کرتے ٹائم بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور مغرب بعد بھی میری بہن پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جتنا پڑھیں گی اتنا ہی اچھا ہے، آپ کی لائف اتنی ہی اچھی ہوگی. اور اس کے بہت زیادہ معجزات ہیں، میریکلز ہیں، جو کہ میں ابھی آپ سے آگے شیئر بھی کروں گی. اور سورہ نوح میں اس بات کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، لیکن میں کچھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ نمبر 1 گناہوں کی معافی، نمبر 2 رزق میں اضافہ، نمبر 3 دل کی تسکین اور سکون کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، نمبر 4 دعا کی قبولیت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، نمبر 5 برے عمل جو آپ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں برے عمل کا کفارہ ہمارے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور نمبر 6 حفاظت کے لیے، ہم اپنی حفاظت اور امن کے لیے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ جو نیت کریں، جیسے نیت کریں، اور آپ دل سے نیت کریں گے، اگر کوئی مقصد ہے اس مقصد کو لے کر آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بالکل ویسا ہے جیسا بندہ گمان کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ سے جیسی امید کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خود ایک وظیفہ ہمیں ملا ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ تم اگر استغفار پڑھو گے تو تمہیں ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، اولاد سے، بارشوں سے، نعمتوں سے، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو مل جائے گی. اور معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور ہماری جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے. تو استغفار انسان کے برے عمل کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کے
درجات بلند کرتا ہے اور پھر ہم حفاظت اور امن میں آ جاتے ہیں۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم یہی تو چاہتے ہیں نا ہماری زندگی پرسکون ہو، ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو، ہم خوشحال اور آباد زندگی گزاریں، ہمارے پاس نعمتیں ہوں طرح طرح کی، اولاد کی، مطلب ہر ساری نعمتیں ہوں، ہم یہی تو چاہتے ہیں نا۔ تو سمپل سا طریقہ ہے، آپ استغفار کو اپنی لائف میں لے آئیں، تو آپ استغفار سے اپنی لائف کو سجائیں، سنواریں۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر منزل آسان کر دیتا ہے، ہر مشکل، ہر تکلیف سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ روز 5000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں تو یہ ایک مضبوط عبادت بن جاتی ہے جو آپ کی روحانی اور دنیاوی زندگی میں برکت ڈالتی ہے۔ اگر یہ عمل نیت اور خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ویڈیو ذرا بھی ہیلپ فل لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، اگر میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور اگر آپ کو خوشی ہو رہی ہے میرا ویڈیو دیکھ کر اور اگر آپ کو ذرا بھی ہیلپ فل لگا ہو تو اس کو آگے شیئر کریے گا۔ تو چلیے میں آپ سے اب میریکل سٹوری شیئر کرتی ہوں ان بہن کی۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں استغفار پڑھتی ہوں، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے کہ ان کے بیٹے کو جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ سانس کی پرابلم ہے، سانس کی الرجی ہے ان کو، تو موسم چینج ہوتا ہے جیسے نا ویسے ہی ان کے بیٹے کو بہت زیادہ دقت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے کہ یہ دوا لا سکیں، اپنے بچے کا علاج کروا سکیں، تو انہوں نے کیا کیا، استغفار پڑھا، درود پڑھا اور پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو شفا دے، اور بہت ہی یقین کے ساتھ دعا کی تھی، اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کچھ ہی دیر بعد ان کے بچے کی الرجی بالکل غائب ہو گئی۔ تو یہ بہن بہت زیادہ خوش تھیں اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو جب آپ یقین کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس میں یہی آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بہت ہی زیادہ یقین اور اعتبار کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ پھر دیکھیے کہ آپ کی کیسے یوں چٹکیوں میں کیسے آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو ہیلپ فل لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا خوش رکھے، جادو جنات سے، دشمنوں کی شر سے، ان کی حسد بری نگاہوں سے آپ کو، ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے۔ تو ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ حافظ۔